السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سب تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، غوث اعظم ہے۔ درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے جو میرے آپ کے کل انسانیت کے محسن ہے۔ سورہ احزاب کی 21 نمبر آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، جس کا معنی اور مفہوم کچھ اس طرح ہے: بے شک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ حضرات گرامی، گزشتہ چند جمعوں سے جو موضوع چل رہا ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو گزشتہ جمعے بھی میں نے تذکرہ کیا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر حقوق کیا ہیں، تو آج بھی اسی سلسلے کی آج دوسری کڑی ہے۔ آپ کے حقوق میں آپ پر ایمان لانا، آپ سے محبت کرنا، اس کے بعد جو اہم آپ کا حق ہے وہ ہے آپ کی اطاعت کرنا۔ اور اگر ایک شخص کو کسی سے محبت ہے، عقیدت ہے اور اس کی اطاعت نہیں ہے تو اس محبت کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک بچہ اپنے والدین سے کہتا ہے: امی جان، ابا جان، مجھے آپ جان سے پیارے ہیں۔ وہ کہتے ہیں: بچہ پانی تو پلاؤ۔ کہتے ہیں: یہ بہن سے کہیں، وہ میری بہن سے کہیں، وہ آپ کو پانی پلائے گی۔ تو آپ دیکھنے والا یہ کہے گا کہ یہ محبت نہیں ہے، یہ محض لپ سروس ہے، یہ زبانی دعویٰ ہے محبت کا۔ اصل حقیقت بھی یہی بات ہے کہ اگر آدمی کو دل سے محبت نہیں ہے، اور دل سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اطاعت ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ میڈیا پر نعتیں پڑھتے ہیں کہ مثلا ایک بول نعت کا کہ دل کردہ مدینے ٹر جاواں، پھر قصب خدا دی نہ موڑ آواں، ایک بار مدینے ٹر جاواں۔ تو شکل ان کی دیکھے نا تو ان کو غصہ آتا ہے کہ جو بائیڈن جیسی شکل ہے اور دعوے کیسے کر رہے ہیں کہ میں مدینے جاواں تو میں مڑ کے ہی نہ آواں۔ تو اس طرح بہت سارے لوگ آپ کو اس طرح کے نظر آئیں گے کہ جو محبت کے دعوے کرتے ہیں لیکن ان کی شکل و صورت کو آپ دیکھیں تو وہ کوئی اور لوگوں سے ہی ان کی مشابہت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من تشبہ من قوم فہو منہم۔ جو جس قوم کی نقالی کرے گا، اپنی وضع قطع شکل و صورت اپنا سلسلہ رکھے گا، ان کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ تو آپ کی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کی جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ مسجد میں اور ہوتے ہیں، مسجد میں ان کا اور رویہ آتا ہے، جب وہ کاروبار میں ہوتے ہیں تو ان کا اور رویہ آتا ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔
اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور یہ جو ہم مسجد میں اور ہوں، دکان پہ بیٹھے اور ہوں، جب جاب میں ہو تو ہم اور ہو، تو مسجد میں اور ہو، یہ تو رنگی جو ہے نا یہ اچھی نہیں ہوتی۔ بنی اسرائیل کی ایک روش تھی ایسے ہی، تو اللہ پاک نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون على اشد العذاب۔ تم عجیب لوگ ہو، اللہ فرماتے تم کتاب کے، اپنی الہامی کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو، ایک حصے کا انکار کرتے ہو، تو کیا سزا ہے اس شخص کی جو ایسا رویہ اختیار کرے، مگر یہ کہ دنیا میں اس کو ذلت اور رسوائی اور آخرت میں اس کو سخت عذاب کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی من احبنی دخل الجنہ، جس کو میری سنت سے پیار ہے اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے محبت کی، مجھ سے پیار کیا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کردار، ہمارا گفتار، اس سے پتہ چلے کہ یہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں صبغۃ اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لو، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور اللہ کے رنگ سے رنگ کس کا بہتر ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کا رنگ یہی ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں آدمی اپنی زندگی گزارے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخل الجنہ الا من ابا، قیل من یابی یا رسول اللہ، قال من آتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جنت میں جانے سے بھی انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری فرما برداری کی وہ تو گیا جنت میں، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں معیار، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے رسول یہ تقاضا کرتی ہے محبت کا دعویٰ کرنے والوں سے کہ آپ کی اطاعت کی جائے۔ گزشتہ جمعے بھی میں نے یہ آیت پڑھی تھی، سورہ النساء کی آیت نمبر 59 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ قیامت والے دن جنت میں ہوگا، اور نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کا اس کو ساتھ اللہ نصیب کرے گا۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ واللہ غفور رحیم۔ اگر یہ میرے بندے یہ تم سے یہ کہتے ہیں
کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں اگر یہ محبت کا، اللہ کی محبت کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کریں، تو ان کو بتا دیں کہ آپ کی اتباع میں زندگی گزاریں۔ ایسے اگر کریں گے تو اللہ ان سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس سے اللہ محبت کرنے لگتا ہے، اللہ پھر فرشتوں کو حکم دیتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو کہتا ہے، حکم دیتا ہے کہ آپ منادی کر دیں کہ میں فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہوں، اور جبرائیل علیہ السلام آسمانوں پہ منادی کرتے ہیں اور آسمان والے پھر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر زمین پہ منادی ہوتی ہے یہی اسی بات کی، اور لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ میرے بھائیوں، یہ اللہ کی محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں پنہا ہے۔ آپ کی اطاعت کے بغیر اللہ کی محبت کا دعویٰ، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو ایک آئیڈیل ایمان قرار دیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 137 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ کل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں کل نہیں ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر یہ لوگ، قیامت تک آنے والے لوگ، اس طرح ایمان لائیں جس طرح میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایمان لائے ہیں، تو پھر تو یہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو پھر میرے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ سننے والا جانے والا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ہستیاں وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا تن، اپنا دھن، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، تو اللہ جل جلالہ نے ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دنیا میں دے دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا، اے اہل جنت، آج کے بعد میں آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہوگی اہل جنت کے لیے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو، میں جو سرچ کر پایا ہوں 5 مقام ہیں، سورہ مائدہ، توبہ، بینہ، مجادلہ، سورہ فتح، 5 مقامات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہے، مجھ سے راضی ہو گئے۔ اس کی وجہ صحابہ کرام کی اطاعت تھی اور ان کا مثالی ایمان تھا۔ میں چند ایک واقعات آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، ان کو طلاق ہو گئی، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے طلاق ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا عدت گزارنے کے بعد مجھ سے رابطہ کرنا۔ جب عدت انہوں نے گزار لی تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عدت گزر گئی ہے۔ تو ساتھ ہی عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے جو نکاح کے پیغام آئے ہیں وہ معاویہ بن ابی سفیان اور ابو جہم رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی طرف سے نکاح کے پیغام آئے ہیں، تو آپ اپنا مشورہ دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بہتر ہے کہ اسامہ بن زید بن حارثہ سے اپنا نکاح کریں۔ انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاعت اللہ و طاعت رسولہ خیر اللہ کی،
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تیرے لیے بہتری ہے. اور یہ 2 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے سامنے سرنڈر کر دیا, سر جھکا دیا. راوی کہتے ہیں کہ ایسی برکتیں دی اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے میں کہ مدینہ کی خواتین اس جوڑے پر رش کیا کرتی تھی. اسی طرح مسند احمد میں ایک واقعہ ہے. حضرت جلجیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے. شکل و صورت پرسنالٹی وائز کوئی آئیڈیل نہیں ہے, تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نکاح کرنا چاہتا ہوں تو رشتہ نہیں کو مل رہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک صحابی کے پاس بھیجا, فرمایا کہ ان کے پاس جاؤ, وہ تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دیں. وہ صحابی گئے, جا کر انہوں نے حضور کا میسج ان کو دیا. تو انہوں نے کہا, لو آپ آ گئے ہیں رشتہ لینے, آپ نے تو بڑے بڑے سرداروں کو بیٹی کا رشتہ نہیں دیا, آپ کو رشتہ دیتے ہیں. تو وہ صحابی حضرت جلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہوئے, پریشان ہوئے. وہ بیٹی ان کی وہ یہ باتیں سن رہی تھی. انہوں نے کہا کہ امی جان, ابا جان, آپ اس شخص کو نہ دیکھیں, اس لیے شکل و صورت, اس کا پس منظر, اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ نہ دیکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس کو بھیجنے والی کون سی ہستی ہے, آپ اس کو دیکھیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں, آپ کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, آپ ہاں کر دیں. اللہ کے نبی کے پیغام کے آگے انکار نہ کریں. نکاح ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برکت دی, دعا دی, اے اللہ ان پر اپنی برکتوں کی بارش برسا اور یہ زندگی کو بھرپور انجوائے کریں, پورے زندگی کا لطف اٹھائیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنا خرچیلا جوڑا تھا کہ مدینہ والے ان پر رش کیا کرتے تھے. تو جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی تو میرے بھائیوں زندگی میں برکتیں آتی ہیں. ضمناً میں ایک چیز آپ کے گوش گزار کر دو. ہمارے معاشرے میں جو میرے تجربے میں یہ بات آئی ہے اور مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ رشتوں کے بارے میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ منڈا پڑھا لکھا ہے, کوئی نوکری جاب شاب ہے, گھر اپنا ہے, سواری ہے, فیملی سٹرونگ ہے. ہمارے معاشرے میں عموماً یہی ویلیوز چلتی ہیں, سماجی ویلیو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتے کا جو بہترین سٹینڈرڈ ہے وہ دینداری ہے. اور میں یہ بات اس لیے آپ سے شیئر کر رہا ہوں, کچھ ہفتے قبل میں نے اخبار میں پڑھا فیملی کورٹس میں, لاہور کی فیملی کورٹس میں ڈیلی 50 تنسیخ نکاح کے دعوے دائر ہو رہے ہیں. ڈیلی 50. کوئی جناب کھلا کا دعویٰ کر رہا ہے, کوئی جناب نکاح فسخ کا دعویٰ کر رہا ہے, کوئی نان و نفقہ کے دعویٰ کر رہا ہے. تو یہ بہت بڑی الارمنگ فگر ہے کسی معاشرے میں. یہ معاشرے کی انتہائی ٹوٹ پھوٹ کا شکار معاشرہ ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. میں اس وقت میرا موضوع نہیں ہے, میں صرف یہ بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم لوگ جو پریشان ہیں وہ اس وجہ سے کہ آج ہمارا رشتے کرنے کا معیار بدل گیا ہے. اگر دینداری کو آپ معیار بنا لیں گے تو زندگی میں اس قدر مشکلات کا ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑے گا, اور دیندار لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی
میں ایک ٹیچر ہوں، تو بچوں سے جب میں ان کو داڑھی کی بات کرتا ہوں کہ آپ داڑھی رکھیں، اللہ کے نبی کی سنت ہے، تو بعض بچے کہتے ہیں جی بیاہ تو بعد داڑھی رکھاں گے، کہ نکاح رشتہ ہونا یہ ایک رکاوٹ بنی ہوئی ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ اچھا جب کوئی ایسا رشتہ پھر مل جاتا ہے جو داڑھی کے بغیر ہے، اور پتہ چلتا کوئی سر سے بار کے منڈا دے آئس پیندا ہے، پھر کہتے ہیں ہن اینوں کوئی مسیتے لیاؤ جی، اینوں جی جماعت نال کوئی وقت لگاؤ تاکہ ساڈی بچی دا جڑا نا رشتہ نہ ٹوٹے. تو پہلے میرے بھائیوں آپ نے انتخاب ہی ایسا کیا تھا، تو پھر اس کا نتیجہ تو یہی نکلنا تھا. اسی طرح ایک واقعہ میں آپ کی گوشت گزار کرتا ہوں. سورہ احزاب میں اللہ پاک نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم. جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ فرما دے تو پھر کسی مومن کو اور نامومنہ کو یہ اختیار ہے کہ اس میں اپنی رائے بھی پیش کرے. اس کے شان نزول میں ایک واقعہ مفسرین نے لکھا ہے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نکاح کے لیے حضور نے پیغام بھیجا زینب بن جحش کو کہ آپ ان سے نکاح کریں. ان کے بھائیوں نے، ان کی فیملی نے انکار کر دیا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جب میرا نبی کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو پھر اس کے بعد پھر کوئی تو گرچے مگرچے چونکے چناچے کو کرے. ایمان ہمارا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو پھر اس کے بعد یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ میرے امام کا یہ فتویٰ ہے، ہمارے بزرگوں کا یہ فتویٰ ہے. سب سے بڑے بزرگ اللہ اور اس کے رسول ہے. اطاعت کے والے سے میں ایک آپ گوشت گزار کروں آپ کی بات. صحیح بخاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نمازیں ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. میں یہ بات دکھ سے کہتا ہوں، ہمارے ایک مسلک ہے جو اکثریت میں ہے، انہوں نے عورت کی نماز کو مرد کی نماز سے مختلف کر دیا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ عورت زمین پر بچھ کر نماز پڑھے. کیوں؟ دلیل یہ دیتی ہے عورت اس طرح چنگی نہیں لگتی. تو مجھے یہ بتائیں کہ مرد چنگا لگتا ہے اس طرح ایس کیفیت ہے؟ بھئی اللہ کا حکم ہے، جیسے اللہ نے کہا ہم ایسے کرنا ہے. اور عورت کا حکم ہے، یہ دروازہ ذرا کھول دیں، عورت کو یہ حکم ہے کہ وہ اگلے اندر نماز پڑھے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر دوسرے برآمدے میں پڑھے، اپنے گھر میں پڑھے، ایسی جگہ پر پڑھے جسے غیر مرد اس کو نہ دیکھیں. تو اس نے تھوڑا پبلکلی نماز پڑھنی ہوتی ہے. ایک اور میں اطاعت رسول کا واقعہ آپ کی گوشت گزار کرتا ہوں. حاتم نبی ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، اور زبیر بن عوام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ہیں. ان کے درمیان ایک کھیت کو پانی دینے کا مسئلے پر اختلاف پیدا ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کو، اس معاملے میں فیصلہ کرتے ہوئے فیصلہ زبیر بن عوام کے حق میں کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت حاتم بن ابی بلتہ نے اس کو یہ پسند نہیں کیا، اور لوگوں سے کہتے پھرتے تھے وہ جی اپنے رشتہ دار ہیں نا، اس لیے آپ ان کی فیور میں آپ نے فیصلہ دے دیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا سورہ نساء فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیرے رب کی قسم کوئی شخص اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے فیصلے کے آگے سر نہیں جھکا دیتا اور پھر اپنے اندر کوئی ملال بھی نہ پائے اور سر تسلیم آپ کے فیصلے کے آگے جھک جائے۔ ایک تو بھی دنیا کے جج ہوتے ہیں نا، ان کے فیصلے میں بڑا حق پر فیصلہ ہو تو ان کا جو وکیل ہے جس نے کیس کی اگر تیاری نہ کی ہو نا تو وہ کہتا ہے میں کی کرا، میں تھوڑا تھوڑے سامنے بحث کیتا، جج ویک گیا، میں بے بس ہاں۔ اور وہ بھی جج کو جن کے اگینسٹ ہوتا ہے فیصلہ وہ بھی جج کو کوستے ہیں۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے جو آپ کے ہیں ان کے بارے میں کسی ایمان والے نے اگر کوئی اس پر اگر ریزننگ کی، آرگو کیا تو یہ ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے بندہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کے رسول کی اطاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔